حسین ابن علی کا یہ صرف 61 ہجری میں آ کے کربلا میں رکا نہیں ہے. صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بچہ داخل ہوا، سردار انبیاء کھڑے ہو گئے. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ ایک بچے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے؟ تو سرکار فرماتے ہیں تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ حسین ہے. اور پھر وہ حدیث بیان کی کہ عرش کے دائیں طرف، عرش کہاں ہے؟ عرش کون سے عالم میں ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ابھی تھوڑا بہت تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. عرش یہ آسمان نہیں ہے، عرش کوئی اور عالم ہے، اور بالکل وہ اس رب پروردگار جو کائنات کا ہے، اس عالم کی ڈیفینیشن میں وہ بالکل نیئرسٹ پلیس ہے. اس عالم، اس عالم میں نہیں ہے، اس مادے میں نہیں ہے. یہ آسمان نہیں ہے، یہ ساتوں آسمان یہ مادہ ہے. اس کے بعد جو عالم شروع ہوں گے جس میں عالم برزخ ہے، عالم اور اوپر جائیں گے قیامت ہے، پھر اس کے اوپر عالم عقل ہے، پھر وہ مجردات میں مقرب فرشتے ہیں، عرش الہی ہے. اس عرش پہ کہ جس نے باقی تمام عالم پر ریفلیکشن ڈالی ہوئی ہے، اس عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات. کہ بیش اللہم صلی علی محمد. بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، سارے عالم کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سارے عالم کے لیے ہدایت کا چراغ حسین ہے. اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. یہ معاملہ کسی فرقے کا نہیں ہے، یہ معاملہ چند دنوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس عالم میں سفر کا ہے. اگر نہیں جڑ پائے حسین ابن علی سے تو اس عالم میں سیر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ تو یہیں رک جائے گا، بدن یہیں ختم ہو جائے گا. جو امام کی قربت میں آیا، جو امام کے پاس آیا، امام اسے لے گئے. وہاب ابن کلبی کچھ عرصے پہلے ہی مسلمان ہوا، کرسچن ہے، لے گئے. کیسا لے گئے کہ جب سر اس کا جدا کیا دشمن نے اور ماں کی طرف اہانت کی، ماں نے واپس سر دے دیا. کہا جو دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. کیا چیز ہے حسین ابن علی؟ آیت الہی ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے. آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جن کی کتاب کہکشان نیستی، ایک افسانے یعنی ایک سٹوری ٹائپ سے ان کی بایوگرافی لکھی گئی ہے، اردو میں پرنٹ ہو گئی ہے. وہ کہکشاں نیستی یعنی کہکشاں نہیں ہے. کتاب کا عنوان ہی یہی ہے. آیت اللہ غازی طباطبائی توحید کا پہاڑ کہتے تھے انہیں، یعنی اتنے اسٹرانگ تھے، توحید کا پہاڑ کہتے تھے. ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ بابا اپنی آخری زندگی میں عطش پیاس کرتے رہتے تھے اور ٹھنڈا پانی پیتے تھے، مگر پیاس بجھتی نہیں تھی اور سینہ سیاہ ہو گیا تھا شدت پیاس سے. مگر جب دنیا سے چلے گئے، لقا اللہ ہوا تو پیاس بجھ گئی. ان کے ایک شاگرد نے ان سے ایک دن پوچھا، جو ہاشم عداد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کا شاگرد خاص تھا. انہوں نے پوچھا
کہ کیا آپ کی کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا خدا مجھے ایسا دن نہ دکھائے کہ صبح ہو اور میں اپنے امام کو نہ دیکھوں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں، اور آیت اللہ بہجت نے اپنی کتاب میں اپنے استاد سے اس جملے کو کوٹ کیا ہے کہ یہ جو رحمت موصولہ ہے نا، رحمت کیا ہے؟ ابھی وقت نہیں ہے کہ بہت رحمت کو ڈیفائن کروں میں، مطلب رحمت اللہ کی رحمت۔ اب یہ جو رحمت ہے یہ ہائی انٹینسٹی میں آ رہی ہے، یہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو عالم برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہائی وولٹیج کی وائرز ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی شہروں سے کراس ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اپنا موبائل نہیں لگا سکتے اس کے اندر، آپ اپنے گھر کے اپلائنسز نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کہ ہائی وولٹیج ہوتا ہے، سب کو جلا دے گا۔ تو کیا چیز چاہیے؟ ایک پی ایم ٹی چاہیے، ایک ٹرانسمیٹر چاہیے جو اس الیکٹریسٹی کو ریکوائرڈ میں اسمال کرے، اس کی آہستہ آہستہ انرجی کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرے، گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کرے۔ خدا کی رحمت عالم میں آ رہی ہے۔ آیت اللہ غازی فرماتے ہیں امام حسین رحمت موصولہ ہے، یہ رحمت آئی، یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے اور سب کو مل رہا ہے۔ امام حسین نے اپنے دروازے کو سب کے لیے کھولا ہوا ہے۔ کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں صرف ہندو شعر پڑھتے ہیں امام حسین کے لیے، ایک کرسچن جو ہیں وہ آتے ہیں جلوسوں میں۔ نہیں سمجھے آپ حسین کو؟ مصباح الہدیٰ عالم کے لیے، عالم کے لیے۔ وی کانٹ سٹاپ۔ حسین کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ مولانا صاحب پورے سال یہ چہرے نظر نہیں آتے مسجد میں، مجلس میں آ رہے ہیں، رہتے پچھلی گلی میں ہی ہیں۔ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ یو کانٹ اسٹاپ یور سیلف۔ آپ اپنے آپ کو گھر میں نہیں بٹھا سکتے ان ایام میں۔ آپ کا تعلق حسین سے ہے۔ آپ جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب آپ کی نماز۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، نماز سے پہلے کربلا کی طرف چہرہ کرتے تھے اور السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کسی نے پوچھا، کہا قبلہ کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے جو آپ نماز سے پہلے امام حسین کو سلام کرتے ہیں؟ کہا میری نمازیں حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں، حسین کی وجہ۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کاروان میں شامل ہوں شامل۔ اس کاروان کے لیے ماؤں نے بچوں کو تیار کیا، تیار۔ اور آج آپ جس بچے کے لیے آئے ہیں، 13 سال کا بچہ، 13 سال۔ نذران محترم، وہ وقت ہے تھوڑا سا، میں ظاہر گفتگو جاری رہے گی۔ اب تھوڑا سا ہم کوشش کریں کہ ہمیں یہ ٹریول سمجھ میں آ جائے، یہ حسین ابن علی کی جو کشتی ہے نا، یہ ہمیں سمجھ میں آئے، تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ صرف ٹائم ٹریول نہیں کر رہی ہے، مطلب 61 ہجری سے، ایسا نہیں ہے۔ اٹس فرام دا بگننگ، ایکچولی اسٹارٹ سے حسین ابن علی ہے، شروع سے۔ پہلا گریہ حضرت آدم نے کیا ہے، ابو البشر، بشریت کے باپ، پہلا گریہ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے نام بتایا حسین کا، دل شکستہ ہو گیا حضرت آدم کا۔ کہا یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے یہ نام لیا ہے میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ کہا یہ حسین۔ کہا کون ہے حسین؟ پھر جب داستان کربلا سنائی، حضرت آدم نے گریہ کیا ہے۔ عالم، آپ اور میں جو رو رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ ہاں رونا نہ آئے، روایت کہتی ہیں، تو چہرہ ایسا بنا لیا کرو جیسے گریہ ہو، اور کوشش کریں
تنہائی میں امام حسین کے لیے گریا کرے، تنہائی میں گریا کرے۔